احادیث مبارکہ کے مطابق دجالی سسٹم کا آغاز بہت جلد ہونے والا ہے، کیونکہ یہ سسٹم لوگوں کے لمٹ ٹیسٹ کر رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا۔ لوگ اس کے خلاف احتجاج تو کریں گے، لیکن کچھ وقت کے لیے یہ رک بھی جائے گا، لیکن ختم نہیں ہوگا۔ Program will ensure you are secure wherever you are. This is not what you think it is. To be playing with you, this is the mark of the beast. مطلب یہ وقت حدیث مبارکہ کی پیشن گوئی کے مطابق آ کر ہی رہے گا، اور خوشخبری یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر اس فتنے سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وارن کیا گیا ہے کہ سسٹم کے خلاف بغاوت کرنے کی اکیلے کوشش نہ کرنا، ورنہ مارے جاؤ گے جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی نہ ہو جائے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا انسانوں کی آزمائش کا فتنہ ہو اور اللہ کے رسول صرف اس کے بارے میں آگاہی دے کر لوگوں کو اس سے بچنے کا طریقہ نہ بتائیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے بچنے کا طریقہ فرمایا کہ جب یہ فتنہ اپنے عروج پر ہو تو پہاڑوں پر چلے جانا اور سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد رکھنا، اور انہی 2 چیزوں کے اندر نجات کا راستہ چھپا ہوا ہے، اور میں آپ کو آگے جا کر ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیسے۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کے اندر ایمان والے اور نیک لوگوں کو صبر کرنے کے بدلے انتہائی نیک اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے، یعنی اس فتنہ کے دور کے اندر صبر کرنا اور اکیلے اس کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ اللہ کے رسول کی نصیحت ہے۔ اور دوسرا، انہی آیات کے اندر اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، جن کی پوری قوم کافر ہو چکی تھی، ان کا بادشاہ بھی کافر تھا، اور ان سب کو چھوڑ کر یہ تمام مسلمان جو کہ اس وقت کے مسلمان تھے پہاڑوں میں اکیلے چلے گئے، صرف اور صرف اللہ پر توکل کر کے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر۔ اور بالکل یہیں پر آتا ہے نجات کا دوسرا حکم، جو کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی سیم انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ اس فتنہ سے بچ کر پہاڑوں میں چلے جانا، یعنی ان ویران جگہوں کے اندر جہاں پر اس فتنہ کی پہنچ نہ ہو، کیونکہ یہ شہروں کے اندر آبادی والے علاقوں کے اندر بہت زیادہ شدید ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ ٹیکنالوجی نے شہروں کے اندر لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا ہوگا۔ اب آتا ہے یہاں پر سب سے مین سوال کہ اس ویرانے کے اندر آپ سروائیو کیسے کریں گے؟ اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ جانوروں جیسا کہ بھینس، بکری، گائے کے دودھ پر، مرغی کے انڈوں پر، اپنے خود کے بنائے گئے گوشت پر یعنی جانوروں کے گوشت پر، اپنی خود کی سبزیاں اگا کر، اپنا اناج اگا کر، اور اپنے گھر کو ویرانے کے اندر بنا کر، اور اس کے علاوہ جھرنوں سے پانی پی کر آپ اپنی زندگی کو قدرتی طور پر آسانی سے گزار سکتے ہیں، جہاں پر اس سسٹم کو آپ کو غلام بنانے کی کوشش کے باوجود بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اور نہ ہی آپ زبردستی اس کا حصہ بن سکیں گے، اور نہ ہی یہ سسٹم آپ کو بلیک میل کر سکے گا۔ اور اسی لیے میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ بینکوں کے اندر پیسہ رکھنے کی بجائے، بڑے بڑے گھر، گاڑیاں اور لگژری پر پیسہ اڑانے کی بجائے زمین خریدنا شروع کریں، اور آپ کی یہی زمین آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو اسی فتنہ کے دور کے اندر نہ صرف زندہ رہنے کے لیے بلکہ سروائیو کرنے کی جگہ بھی پرووائڈ کرے گی، اور آپ کو کھانا بھی دے گی۔ اسی لیے آپ جتنا جلدی ہو سکے اسی زمین سے اور نیچر سے دوبارہ جڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس ٹائم کے اندر یہ زمین آپ کو کھانا بھی دے گی، رہنے کی جگہ بھی، اور آپ کو سروائیو کرنے کا موقع بھی۔ اس کے علاوہ جو باقی سٹیپس ہیں جن کو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، جن چیزوں کو آپ کو اس زمانے کے اندر پکڑ کر رکھنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ ہے کہ اللہ پر یقین کو مضبوط کرنا کہ یہ آزمائش ہے جو کہ گزر جائے گی، اس سے خوف نہیں کھانا، گھبرانا نہیں ہے، اور جو شخص اس آزمائش کے اندر ثابت قدم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بڑا جنت کا اجر بھی عطا کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے زمانے میں اس کو پہچانے کا، دجال اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، لیکن جو شخص شک کے اندر مبتلا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی اسی شیطانی وسوسے پروپیگنڈا کا شکار ہوا تو سمجھے کہ اپنے اللہ پر یقین کو کھو دیا، اور آخرکار اس کا بنایا گیا سسٹم اس کو ہلاک کر دے گا۔ اور آج کے زمانے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کا ماڈرن انسان انفارمیشن اوور لوڈڈ کے اندر جیتا ہے، یعنی ہر طرف سے نیریٹیوز آتے ہیں، ہر طرف سے کوئی نہ کوئی نیوز آتی رہتی ہے جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کی وجہ سے بہت جلدی کنفیوز ہو جاتے ہیں یا پھر وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پر اس دور کے اندر پختہ ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ کی توحید پر، رسالت پر اور آخرت پر ایسا یقین کرنا جو کہ کسی نئے نظام یا پھر نئے خدا کے دعوے سے متزلزل نہ ہو اور کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ دوسرا سٹیپ ہے بتائی گئی نشانیوں کے ذریعے اس کو پہچاننا۔ صحیح مسلم 2934 کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال کے ماتھے پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پھر ان پڑھ وہ آسانی سے پڑھ لے گا۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا پر اللہ کانا نہیں ہے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، اور اس کی جنت دراصل جہنم ہے اور اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی۔ آج کے دور میں اگر اس کو دیکھیں تو ایک آنکھ کا مطلب ہے ایک طرفہ نظریہ جو صرف دنیا کو دیکھے آخرت کو نہ دیکھ سکے۔
آج کا سیکولر نظام بھی یہی کرتا ہے کہ ان چیزوں کو دکھاتا ہے جو کہ دراصل ہوتی نہیں ہیں اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اور دجال کی جنت اور جہنم کا مطلب ہے کہ جو چیزیں آپ کو دنیا میں آرام دہ لگیں، آپ کو سکون دیں، لگژری فیلنگ دیں، مثلا سود، بے حیائی، طاغوت کی اطاعت، وہ دراصل دنیا کے اندر اس کی جنت ہے لیکن اصل میں وہ آخرت کی جہنم ہے۔ اور جو چیزیں آپ کو مشکل لگیں، مثال کے طور پر عبادت، قربانی، اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دینا، دراصل وہ آخرت کی نجات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی حقیقی خدا اپنے بندوں کو نہیں بتاتا کہ دیکھو میں خدا ہوں، مجھے دیکھو، میری طاقتیں دیکھو۔ اصل خدا تو وہ اللہ ہے جو کہ دنیا کے سامنے اپنی نشانیوں سے ظاہر بھی ہے اور انہی سے چھپا ہوا بھی ہے، لیکن اللہ نے فرق یہ رکھا ہے کہ عام عوام اس کو اس طرح سے پہچان سکے کہ یہ دجال اپنی نشانیوں سے عام عوام کے سامنے بالکل واضح ہوگا، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جس کو آپ کو بس پہچاننا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ انفارمیشن فیڈ کر کے جانی ہے تاکہ وہ اپنی اگلی نسل کو یہ انفارمیشن پاس کر سکیں۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ جو آپ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، جہاں پر وہ داخل نہیں ہو پائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ فرشتے اس کے راستے کو روکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم تشہد پڑھو تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو، اور پہلی چیز ہے جہنم کے عذاب سے، پھر قبر کے عذاب سے، نمبر 3 پر ہے زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور چوتھے نمبر پر ہے دجال کے فتنہ کے شر سے۔ اور آپ کو دنیا کے اندر صرف خود کو بچانا نہیں ہے بلکہ اس کے دجالی اکنامکس سے بھی خود کو بچانا ہے اور اس کا حصہ بننے سے خود کو روکنا ہے، یعنی آج کے دور کے اندر سود، بے حیائی اور علماء سو کی تربیت سے بچنا، اور فتنوں کے زمانے کے اندر مسلمانوں کے امام یعنی امام مہدی اور علماء کرام سے جڑے رہنا، دنیا کی محبت کو کم کر کے زہد اختیار کرنا، اور پھر سب سے امپورٹنٹ کام جو کہ میں نے اوپر بھی بیان کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کرنا۔ دیکھیں، ایک مومن کا کام مایوس ہونا نہیں ہوتا کیونکہ دجال کا خاتمہ یقینی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اس انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا، بلکہ وارن کرنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ ابھی سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی جماعت کو تیار رکھیں، اور اس فتنہ کے زمانے کے اندر جو امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہونے کا اہل ہوگا وہ وہی ہوگا جس نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ نوح علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اب آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ اس کے لیے تیاری کرنا کتنا ضروری ہے، اور ان تمام سٹیپس کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس فتنہ سے بچاؤ کا راستہ کوئی بنکر یا پہاڑ نہیں ہے بلکہ وہ روحانی، ذہنی اور معاشی آزادی ہے جو کہ اسلام نے ہمیں پہلے سے دے رکھی ہے۔ دجالی نظام کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ آپ اس کے بغیر جی نہ سکیں، اس کے غلام بن جائیں جس غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ پر سچ یہ ہے کہ بغاوت آپ کو تکلیف تو دے گی لیکن زندہ بھی رکھے گی۔ جس طرح سے جنگوں کے بعد ملک تباہ ہو جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اسی نظام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سے تیاری کرنے والے لوگ کسی نہ کسی طرح سے سروائیو کرتے رہتے ہیں۔ بس آپ کو بھی اسی طرح سے ان تمام دنیاوی سہولتوں کو چھوڑ کر بس سروائیو کرنا ہے، کیونکہ اس آزمائش کے اندر صرف دنیا دار لوگ مارے جائیں گے اور اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہی زندہ بچیں گے، کیونکہ اصل آزادی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ میں صرف اللہ کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس فتنوں کے دور کے اندر ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے بچائے۔ اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی انفارمیشن کے طور پر اور اویئرنیس کے طور پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔